آج کا ہمارا عنوان ہے امریکہ ایران کشیدگی تیل کی دار سے جڑی ہوئی جنگ۔ یوں تو امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات برسوں سے چلے آ رہے ہیں، جس کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب بھی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے خراب تعلقات سے کون واقف نہیں؟ اس چیز کو بنیاد بنا کر امریکہ اپنا مفاداتی کھیل کھیلنے کی تگ و دو میں ہے۔ تاہم گزشتہ چند دنوں سے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں خلیج عمان میں اربوں کے آئل سے بڑے بحری ٹینکروں پر زیر زمین بارودی سرنگوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے براہ راست ایران پر حملوں کا الزام عائد کیا، لیکن اس کے برعکس ایران ایسا ماننے سے انکاری ہے۔ اس کشمکش میں گزشتہ روز ایران کی جانب سے امریکی جاسوس ڈرون گرانے کی خبر ملی۔ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا کہ ان کا ڈرون بین الاقوامی حدود میں گرایا گیا، تاہم ایران نے اپنے جواب میں کہا کہ امریکی ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا، جو ہماری دفاعی پالیسی کی مخالفت ہے اور ہم اپنے دفاع کا پورا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا کہ امریکی افواج نے ایران کے مختلف فوجی اڈوں کا نشانہ لیا ہوا تھا۔ عین حملے کے وقت انسانی جانوں کی ضیاع سے بچنے کے لیے ارادہ ترک کیا گیا، لیکن امریکی اخباروں کے مطابق جب امریکی صدر نے ایران پر فضائی حملے سے روکا، اس کے بعد جمعرات کے دن امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کے نظام پر سائبر حملہ کیا۔ امریکی خبرساں ادارے کے مطابق سائبر حملے سے ایران کے راکٹ لانچر کے نظام کو روکا گیا۔ یوں کشیدگی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ کشیدگی کسی بھی وقت خطے کو جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ میرے نزدیک جنگ کے امکانات بہت کم ہیں، تاہم چھوٹی سی غلطی کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی دفاعی طاقت ہے، اس کی افواج دنیا بھر میں نمبر 1 ہے، لیکن امریکہ پہلے ہی اتنے محاذوں پر الجھا ہوا ہے کہ نیا محاذ اس کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس سوویت یونین کی مثال بھی موجود ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ کا خطے میں کردار بدل جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر دونوں ملک جنگ کی طرف گئے تو اس سے پورے خطے کا نقصان ہوگا۔ ایران ماضی میں بیان دے چکا ہے کہ جنگ کی صورت میں آبنائے ہرمز کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے تیل کی پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سے ملاتی ہے۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے، جس کی ایک طرف امریکی اتحادی متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، سعودی عرب وغیرہ ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران ہے، اور یہ صرف خلیج فارس کی طرف سے سمندر میں راہداری فراہم کرتا ہے، جو دنیا کا تیل کے لحاظ سے اہم ترین آبی گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کا 20% کے قریب تیل گزرتا ہے۔ ماضی میں ایران عراق جنگ کے دوران بھی آبنائے ہرمز تصادم کا شکار رہا۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران آبنائے ہرمز پر دوبارہ تصادم برپا کر سکتا ہے، جس سے نہ صرف تیل کی ترسیل بند ہوگی بلکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ معیشت بھی غیر مستحکم ہوگی، جو خطے میں بے یقینی اور افراتفری کو فروغ دینے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکہ نے ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کئی برسوں سے امریکی پابندیوں کا شکار رہا ہے، تاہم 2015 میں امریکہ اور سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے ایران سے ایٹمی معاہدہ کیا، جس کے تحت ایران نے اپنی ایٹمی سرگرمیاں ترک کر دیں۔ اس کے بدلے ایران پر عائد تجارتی پابندیوں کو نرم کیا گیا اور ایران نے تیل کی آزادانہ فروخت شروع کی، جو ایران کی معیشت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ برس خود کو اس معاہدے سے یہ کہہ کر علیحدہ کر لیا کہ ایران پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے جواب میں ایران نے بھی خود کو معاہدے سے بالاتر سمجھ کر اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو بڑھانے کا عندیہ دیا، جس کے باعث کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنا چاہتا ہے، جس کے ضمن میں امریکہ نے بھارت پر ایرانی تیل کی خرید ترک کرنے کا دباؤ ڈالا ہے۔ چین کے بعد بھارت ایران کے تیل کا دوسرا بڑا خریدار ہے اور بھارت کے لیے تیل سستا ترین ہے۔ بھارت کے ایران کے ساتھ مراسم کافی اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت چابہار بندرگاہ بھی چلانا چاہتا ہے۔ بھارت کے امریکہ کو ٹال مٹول کی بدولت صدر ٹرمپ نے بھارت کا GSP کا درجہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت امریکی تجارتی تعلقات صد مہری کا شکار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کا ایران کے ساتھ طویل بارڈر اور تاریخی تعلقات بھی ہیں۔ پاکستان سے لاکھوں شیعہ زائرین ہر سال ایران بھی جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کریں۔ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی اندرونی اور بیرونی انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں افغان طالبان کا کیا کردار ہوگا؟
پاکستان کا جنگ کی صورتحال میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا افغان مہاجرین کی طرح ایران کے فضائیین بھی پاکستان کا رخ کریں گے؟ ایسے مزید سوالات کے حل بھی پاکستان انتظامیہ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ جنگ کا خطرہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، دونوں فریقین امن چاہتے ہیں، تاہم اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ جنگ کی تلوار پورے خطے کے سر پر لٹک رہی ہے۔ بڑی ریاستوں کو حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امن کی خاطر معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔